آسو میں شروع کرنا چاہوں گی اپنی گفتگو کو. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ استدلال جمہور کا جو ہے وہ زیادہ روایات زیادہ متفق جو ہیں وہ اس 27ویں کی شب کے اوپر ہی ہیں. یہ اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بعد از حمد و ثنا سب سے پہلے میں پی ٹی وی نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے افطار ٹرانسمیشن میں جس کا نام انہوں نے ہمارا رمضان دیا ہے اس میں ہمیں دعوت دی اور جو نزول قرآن اور لیلۃ القدر کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کا ہمیں موقع دیا. ہم آپ کا شکر گزار ہیں. رمضان الکریم کا یہ جو مہینہ ہے اللہ رب العزت نے بندہ انسان کی مغفرت کے لیے بہت سارے اسباب مہیا فرمائے ہیں. بے شک. اور یہ جو رمضان المبارک ہے اس کی فضیلت کے بہت سارے اسباب ہیں. آپ نے علماء کرام سے سنے، اسکالر سے سنے. اس کے ایک فضیلت کا یہ تو سبب ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. گویا بندہ انسان کی مغفرت کے لیے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں. بندہ انسان کمزور ہے، قدم قدم پہ بندہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. پھر اور کرم فرمایا کہ اس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، قرآن کو سنا، نماز تراویح پڑھی، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ایمان اور احتساب کے ساتھ. احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ. اصل میں انما الاعمال بالنیات، کہ کہیں ریاکاری نہ ہو. اسی طرح اس کے اندر اعتکاف ہے اور اسی طرح اس کے اندر ایک عظمتوں والی رات ہے. وہ رات کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بے شک. یہ عظمت اس رات کو کیسے ملی کہ رات تو ایک ہے لیکن بہتر ہزار مہینوں سے ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بے شک. کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور یہ سورہ مبارکہ سورۃ القدر شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. بالکل. تو یہاں پہ اب یہ تعین تو ہو گیا ہے کہ قرآن کریم نازل رمضان المبارک میں ہوا ہے، لیکن کون سی رات ہے، کون سے دن ہیں، تو وہاں پہ اس کا تعین آگے رات کا آگیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ یہ ترجمہ سماعت فرمائیں. ایک ایک لفظ جو قرآن ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، صحیفہ انقلاب ہے کہ جس نے انسانیت کی زندگی کو بدل رکھ دیا. کائنات کے اندر انقلاب آ گیا. 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ جو کلام پاک نازل کیا اور مسلمانوں نے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا. وہ کائنات کے امام بن گئے. دنیا پہ انہوں نے حکومت کی، عدل و انصاف کیا. آج بھی وہی کتاب ہے. آج وہ جو آیات آج سے 1400 سال صدیاں پہلے نازل ہوئی ہیں سورۃ القدر کے اندر، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک. بے شک. یہ جو شب قدر ہے تو روایتیں اس کے بارے میں بہت ساری ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کے مال، اعمال، عمروں کا مشاہدہ کروایا گیا. عمریں طویل تھیں، ہزار ہزار سال کی ریاضتیں تھیں، عبادتیں تھیں، روزے تھے، جہاد تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہماری عمریں تو کم ہیں، تو ہم اس طویل العمری کے باعث حاصل ہونے والے فضائل سے محروم رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ القدر نازل کی اور پیغام دیا کہ تمہیں ایک رات ایسی دوں گا جو ان ہزار مہینوں سے بہتر ہوگی. یہ جو ایک سعادت مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟
جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس جو سورہ مبارکہ اس کا شان نزول آپ نے بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمروں کو مختصر پایا اور پھر کیا کیا ہے کہ آپ کو تمنا ہوئی کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، پہلی عمروں کی امت جو عمریں ہیں وہ طویل ہیں، تو میری امت کہیں وہ ثواب حاصل میں اس کو کمی محسوس نہ ہو، تو اللہ نے کرم فرمایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ اب آپ نے جیسے فرمایا کہ اس رات میں مسلمان کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ ابھی ہم نے ایک حدیث چھوڑ بھی دی ہے، اس کے بارے میں ذکر کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، ہم روزے ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث رکھی۔ اب جو لیلۃ القدر کے اندر جو قیام کرتا ہے، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ہمیں خصوصی طور پہ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، یہ تین احادیث ہیں بالکل ایک سیم جو ہے نا، وہ ایک متن کے اندر، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ جس نے اس قدر والی رات میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کریے۔ تو گویا یہ اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں بندہ انسان کے لیے، ایک تو نوافل ہو گئے، پھر اسی طرح قراءت القرآن، آپ قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم حدیث مبارکہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں اگر ایک جو نفلی عبادت ہے کی جائے اس کا ثواب فرض کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو جو گویا قرآن کی تلاوت کریں گے ان کو کیا ملے گا؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح کثرت دعا کریں، کثرت ذکر کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں الفاظ نصیب ہوئے ہیں، اور آج 1400 صدیاں بعد بھی ہمیں محدثین کی کتابوں سے ہم تک یہ پہنچے ہیں، یعنی لب مصطفیٰ سے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے باری تعالیٰ تو درگزر فرمانے والا ہے، تحب العفو تو پسند فرماتا ہے کہ درگزر فرمایا جائے، فاعف عنی تو میری گناہوں کو بھی معاف فرما۔ تو یہ دعا کثرت کے ساتھ آپ مانگیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی دلی تمنائیں ہیں، بندے اور رب کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے، وہ بندہ انسان خود جانتا ہے، وہ دل کے اندر تمنائیں، آپ اپنے رب سے خود دعائیں مانگیں جو دلی جو نیک خواہشات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز میں ذکر کروں گا اس کے ساتھ کہ صدقہ کا اہتمام کریں۔ اپنے جو اس وقت ہم پریشانی سے گزر رہے ہیں، ابھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، بہت سارے افراد ہیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے جن کو ضرورت ہے، آپ ان کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، خاص اس رات کی اہمیت کی وجہ سے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، آپ صحیح۔ اچھا، اب اس رات کی جو فضیلت ہے وہ شروع ہی اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ جو قدر کے ذریعے جو ہمیں لیلۃ القدر کی اہمیت بتائی گی، اس میں سب سے کمال بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ یہ جو قرآن حکیم کا نزول ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جسے کہنا چاہیے کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر رحم ہے کا سلسلہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب فرقان جو ہے وہ عطا کی ہے۔ جی، پہلے میں آپ نے جس طرح وہ سوال کیا دعا کے حوالے سے بندے اور انسان کے، اور پیچھے ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا تھا کہ ان راتوں کو مخفی کیوں، میں تیزی سے گزرتا ہوں اس سے۔ مخفی اس وجہ سے رکھا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ایک تو بندہ انسان تلاش کرے، تاک راتوں میں تلاش کرے، ایک رات نہیں دوسری، زیادہ عبادت ہو، زیادہ رب کی قربت حاصل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض جہاں پہ اختلاف آ گیا کہ اس رات میں ہے اس رات میں ایسا، تو اس میں اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ وہ بندے جو رب کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو بیچارے گناہ گار ہیں، اگر رات معین کر دی جاتی اور بندہ انسان کوئی گناہ میں مشغول ہو جاتا تو اس کو عذاب بھی بہت زیادہ ملنا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور یہ سارا سلسلہ ہوا۔ پھر اس رات میں جو قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ مقصد کیا ہے قرآن کو نازل کرنے کا؟ تو قرآن کا مقصد اولی انسان کی اصلاح ہے اور اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھوں گا جو رب کے قرآن، رب نے خود بیان فرمائی ہے۔ ہماری تشریح غلط ہو سکتی ہے، ہمارا سمینہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو رب نے بنایا وہ حق ہے۔ میں انزل فی القرآن ھدی للناس،
یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بے شک. وبینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں. والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق تمیز کرنے کرنے والا ہے. والی. کوئی بندہ انسان آئے تو صحیح ایک طرف ایک دفعہ. اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، واہ واہ واہ. کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور نہیں ہے. کجی نہیں. مور ثبت کر دی ہے. دنیا کی کسی کتاب کے اندر آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، اعتراض ہو سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ قرآن ہے. یہ وہ ذیشان ہدی للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. جی. اور اسی طرح سورۃ الاسراء کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے. بے شک. بالکل سیدھا راہ سے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجدہ سناتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کرتے ہیں، بے شک. بے شک. ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بے شک. اس کے علاوہ کثیر تعداد کے اندر کیا ہیں آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے قرآن کے نزول کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور امت مسلمہ کس طرح اس سے استفادہ کر سکتی بے ہے. شک. اور صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری پوری انسانیت انسانیت کے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے لیے. تدبر قرآن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کیا قرآن کو ہم نے صرف پڑھنا ہے اور ثواب حاصل کر لینا ہے یا پریکٹیکل بھی کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ قرآن ایک دستور ہے، صحیفہ انقلاب ہے. کسی بھی اگر ملک کا کوئی قانون ہے، آئین ہے، اگر وہ صرف کتابی شکل میں ہے، انسان اس کو پڑھ لے اور اس کو پریکٹیکل طور پہ یوز نہ کرے تو وہ ملک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو مسلمان اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ان دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. علامہ اقبال نے یہیں پہ فرمایا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، کہ اگر تو ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تو قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا نہ بنا لے. ابھی آپ نے دوسری بات کی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے میں بندہ انسان کو یہ جو کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. اے بندہ انسان دیکھ اس کو، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ انسان اپنے گھر میں بیٹھے غور کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ آیات اللہ کے کلام سے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنا دیے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اے بندہ انسان تیرے لیے سب کچھ کر دیے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور تمام کر دی ہیں تم پر ہر قسم کی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. تو ہر قسم کی اے بندہ انسان غور و فکر کر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا انسان اپنے اوپر غور نہیں کرتا کہ اپنے یہ وجود کیا کے اندر تھا، یہ کیا کہاں سے آیا ہے. وہ ساری بندہ انسان کی جو یہ تخلیق ہے، ایک بے مراد سا ایک پانی کا قطرے سے اس کا وجود ہے، اور اس کے بعد یہ کرتا ہے، یہ وہ تکبر ساری اس کرتا کے ہے. مراحل کو، بندہ انسان کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اور اور پھر پھر یہ دنیا. مٹی میں مل جائے گا اور یہ بوسیدہ ہو جائے گا، اور یہ اس کا تکبر ہے. اب لیکن یہاں پہ دیکھیں، میں آپ کو بہت ساری مثالیں ہیں دی جا سکتی ہیں. اللہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اے بندہ انسان ذرا دیکھ، میں قرآن کے اندر بیان کر رہا ہوں. رب کہتا ہے سورۃ الانعام کے اندر بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو. بے شک. دیکھ یہ گٹلی ایک گٹلی سی ہے، اور اس سے آم کا ایک بہت بڑا درخت نکل رہا ہے. اور ہر گٹلی سے نہیں نکلتا. اور ذرا غور تو کر، گٹلی ہے. ہاں غور تو کر کہ کون سی ذات ہے. ذرا دانے کو دیکھ، ایک چھوٹا سا دانہ ہے لیکن اس سے ایک کومپل نکلتی ہے، گندم کا دانہ ملتا ہے اور بندہ انسان کی خوراک بنتی ہے. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں. ایک اور آیت میں اشارتاً بس کروں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ تو ہر ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت ہے. یہ جو تمہارے گھروں میں بندھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری جو بھینس ہے، یہ تمہاری جو گائے ہے، یہ جو بکری ہے، یہ جو تمہاری اونٹنی ہے، اے بندہ انسان اس کو دیکھ تو صحیح، ذرا غور تو کر، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ایک ایسی چیز پلاتے ہیں جو گوشت اور گوبر کے درمیان میں ہے. اے بندہ انسان ذرا غور تو کر، کیا چیز ہے؟ لبنن، دودھ ہے. لیکن اے بندہ انسان کیا اس میں کوئی آمیزش ہے دودھ کی، اس کی خون کی یا گوبر کی؟ کوئی سمیل آ رہی؟ نہیں. خالصاً، ہم تجھے پلا رہے ہیں خالص، سائغاً للشاربین، خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے. اور انہی آیات کو آگے اگر ہم لے کے چلیں تو رب نے فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والاعناب، اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے. دیکھیں یہ ہم جوس بھی پیتے ہیں ہر روز. تتخذون منہ سکرا
ورزقن حسنا، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ آخر نتیجہ ہے. بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار بے ہیں. شک. اور قرآن پاک تو پورا ہی خود نشانی ہے. آپ ان لوگوں کی بستیوں کے اوپر سے نہیں گزرے جن کو ہم نے تباہ کر دیا، کیا دیکھتے نہیں، عبرت نہیں پکڑتے؟ سو اس طرح کی بے شمار باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. مقاصد قرآن کی بات ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکوہ بھی ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. اور یہ قرآن پاک کا بھی ایک شکوہ ہم سے ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہمارے پہ حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم تساہل سے کام لیں. اس بارے میں بتائیے گا کہ آج کی رات جب یہ مبارک رات ہے اور ہم توبہ کریں تو ہم کیا سوچیں کہ ہم نے قرآن پاک کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں؟ آپ نے جو پہلا سوال قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کیا، یہ اسی سے مناسبت رکھتا ہے کہ آج جو مسلمانوں کی جو ذلت اور رسوائی ہے اس کے اسباب کیا ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، ٹیکسٹ اس کا ہم نے پڑھا ہے، لیکن پریکٹیکل ہم نے نہیں کیا. اس کی مثال میں ایسے دی تھی جیسے آپ نے آئین ہے، دستور ہے، آپ پریکٹیکل نہیں کرتے، وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح ہم نے قرآن کو پڑھا، اور پھر علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور دوسری اور فرمایا درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا. اگر انفرادی طور پہ بندہ انسان قرآن سے روگردانی کرے، اس کی تعلیمات سے ان کو چھوڑے، دور ہو جائے، تو ذلت و رسوائی ہے اس کے لیے. تو جب اجتماعی طور پہ ہوئی مسلمانوں سے، تو آج مسلمانوں کی حالت سب کے سامنے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کوئی بھی قوم جب اٹھتی ہے تو اس کا ہر فرد جو ہے نا وہ ہمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور آئین کے مطابق چلتا ہے. اور ہمارا آئین دستور قرآن کریم ہے، اور جب اس سے منہ پھیرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ذلت و رسوائی. تو پھر اجتماعی طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پہ کمزوریاں آتی ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن یہاں سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کے جو تقسیم ہے، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ کیا ہے مدنی صورتیں ہیں. اب جو قرآن جو مکہ میں نازل ہوا اس کے اندر جو ہے نا وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو اٹھایا گیا، ان کو بتایا گیا کہ ان کی طرف آؤ، اچھائیوں کو اپناؤ، برائیوں کو چھوڑ دو. میرے سامنے اب سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 سے لے کر یہ 39 تک ایک مضامین چل رہا ہے. میں اختصار کے ساتھ، ٹائم نہیں ہے اتنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. تو یہ آج کی رات ہے، ہم امت مسلمہ کے جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. لیکن آرڈیننس جاری کرنا پڑا ہے ریاست پاکستان کو. کل ہی پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ والدین کو گھروں سے نہیں نکالا جا سکے گا. بھلے گھر جو ہے وہ والدین کے نام اگر نہ بھی ہو تب بھی اولاد گھروں کو بے دخل، والدین کو بے دخل نہیں کر سکتی. اور اگر گھر والدین کے نام ہے تو وہ بچے انہیں ستائیں گے، تنگ کریں گے تو وہ اپنے بچوں کو نوٹس دے کے نکال سکتے ہیں، اور والدین جو بچوں کو نوٹس دیں گے اس پہ ضلعی انتظامیہ حرکت میں آئے گی. یہ اس لیے ضرورت پڑی کیونکہ یہ اللہ کے احکامات جو ہیں اس پہ ہم نہیں عمل پیرا ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں آج آرڈیننس جہاں جاری کرنا پڑا، اللہ کے قرآن 1400 سال دین رحمت ہے، اسلام امن کا دین ہے، محبت کا پیغام ہے. یہاں تک کیا فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف تک نہ کہو. اب یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں اور سامعین، میں گزارش کروں گا، عرب نے کہا کہ اف کو ہوتا کیا ہے؟ یہ ہاتھ کی پشت ہے، اس پہ ریت ڈالی جائے اور پھونک ماری جائے تو یہ جو منہ سے اف کی آواز آ رہی، فرمایا والدین کو اتنا بھی نہ کہو. یہ تمہارے لیے سبب بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے لیے. تمہاری ماں نے مشقت برداشت کی ہے، تو جب اف نہیں کہہ سکتے تو اس سے اوپر سارے درجات کیا ہو گئے؟ وہ حرام ہو گئے. ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. اچھا، ان کے سامنے جب کبھی بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے نرم انداز میں گفتگو کو. یہ سارا آگے پھر موضوع چلتا ہے. پھر اسی کی طرح آگے فرمایا کیا صرف ہم نے والدین کے ساتھ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آتی ہے، فرد اور اس سے پھر اس کی فیملی، خاندان، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، آگے اگلی آیات کے اندر کیا ہے؟ اپنے قرابت داروں کا خیال رکھو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو، اپنے چچا چچی کا خیال رکھو، تایا تائی کا خیال رکھو، مساکین کا خیال رکھو. اور جو مسافر ہیں، اگر کوئی مسافر گزر رہا ہے اس کا بھی خیال رکھو تاکہ معاشرے کے اندر امن آئے، پیار اور محبت بنے. جب اگر اس طرح کا معاشرہ ہوگا تو وہ امن و سلامتی کا معاشرہ بنے گا. اور یہاں سے آگے پھر چل کے رب نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ دیکھیں کہ معاشرے کو ٹھیک کیا جا رہا ہے.
کہ جو فضول خرچی کی ممانعت کی ہے جی کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. ہاں پیسہ آپ کا ہے، آپ نے محنت کی ہے، لیکن وہ رب جس نے تمہیں صحت دی ہے، جس نے تمہیں چلنے کی قوت دی ہے، علم تمہیں دیا ہے، وہ رب تمہیں فرما رہا ہے کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی ہے، اور دوسری طرف فضول خرچی نہیں کرنی ہے. اور ساتھ کیا ہے، بخل کی ممانعت کی ہے. بخل کی ممانعت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو رب نے فرمایا کہ فضول خرچی نہیں کرنی تو سارے سنبھال کے رکھو. نہیں، بخل بھی نہیں کرنا ہے. تو رب نے کیا فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ، یعنی بخل اختیار کرے، یا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ بالکل کھول دے، جو ہے وہ خرچہ کرے اور پھر جو ہے نا پریشان ہو کے بیٹھ جائے. فرمایا نہیں، اسلام کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ میانہ روی سکھاتا ہے. جی خیر الاموری اوسطها، اسلام میانہ روی کہ افراط و تفریط سے بچ کر منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. ہمارے معاشرے کے اندر ترقی آتی ہے. بے شک. اور میں یہی بات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی، توبہ کی جو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی آپ کہ نے توبہ کی بات کی ہے کہ ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد. حقوق العباد کے اندر یہ ہے کہ توبہ اس وقت قبول ہوگی جب آپ ان کے وہ حقوق ادا کریں گے. اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو دعا کی قبولیت کی بہت ساری شرائط ہیں، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ فلاں رات کو آپ دعا کریں قبول ہوگی، فلاں وقت کے اندر کریں قبول ہو جائے گی. رب کی ذات سننے والی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں، رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو اس کو کہہ دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. جی اب بندہ انسان ہم سے کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، آپ نے ہمیں کہا کہ فلاں وقت کے اندر دعا کرنی تھی، دعا قبول ہونی چاہیے تھی. جی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ چیز کہ دعا کے قبول نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے انبیاء اور رسل کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھائیں، ان کا اہتمام کریں، اسی طرح مومنین کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کریں. ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ذکر کی ہے جو دعا کی قبولیت کا عدم قبولیت کا جو سبب ہے. فرمایا ایک شخص ہے دور کا سفر کر کے آتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، داڑھی پہ بھی غبار ہے، خستہ حالی ہے. اب رب کی بارگاہ میں وہ ایسے ہاتھ بلند کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب میری دعا کو، اپنی جو اس کی دلی تمنا ہے، جو معاملات ہیں وہ اپنی بارگاہ پہ رکھتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی غذا بھی حرام کی ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پہننا بھی حرام کا ہے. سرکار فرمایا اب آپ ہی بتائیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو. تو یہ عدم قبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے. اور اسی طرح جو میں نے مضمون، اسی مضمون کے اندر یہ ساتھ اس کے ساتھ ٹاپک یہ آ رہا ہے، کسی نے یتیم کا مال کھا لیا. یہ قرآن، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کسی چیز یتیم کا آپ نے ناپ تول میں کمی آپ نے کر لی ہے، آپ حرام کی کمائی کما رہے ہیں. تو اس طرح کی یہ چیزیں ہیں. زمین پہ قبضہ کر لیا ہے تو کہتے ہیں اس زمین کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. آپ سوچئے کہ آج کل ہم یہ بڑے وراثتی معاملات میں اور ہر ایک چیز میں ہم دوسرے کا مال اور جائیداد ہڑپ کرنے کی میں اکثر یہ چیز ذکر کیا کرتا ہوں. یہ جو میں نے حدیث مبارکہ جو رمضان کی فضیلت اور نزول قرآن اور قیام اللیل کے بارے میں بتایا کہ سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد صغائر گناہ ہیں، کبائر گناہ نہیں. اگر ایک آدمی نے زمین کسی کی قبضہ کی ہوئی ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے اور کہ جی میں نے رمضان کے روزے رکھے، تو علماء صاحب نے کہا تھا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے صاحب کا گناہ معاف ہو گئے تو میری معافی ہوگی، چلیں اب نئے سلسلے سے شروع کرتے ہیں. نہیں، زمین پہ قبضہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی زمین پہ بالشت بھر کا ہے، بالشت بھر بھی کیا، وہ 7 گنا اس کا گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اور مجھے آج تک اچھی طرح یاد ہے جب میں تعلیمی ابھی بھی سلسلہ جاری ہے، ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، اس کی حدیث یہ مبارک بیان فرماتے ہیں، یہ میں نے جمعہ میں بیان کی. تو یہ میرا ناظرین کو سامعین کو پیغام ہے کہ آپ خود بھی سنیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. ہر بندہ انسان کو پتہ ہے کہ کیا میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا قبضہ نہیں کیا ہوا. چونکہ جائیداد کے شرعی اور وراثتی معاملات بڑے گمبھیر ہوتے ہیں اور لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ بالشت بھر بھی اگر قبضہ، بالشت بھر زمین پہ کتنی ہے اتنی بالشت، اس پہ بھی قبضہ کیا ہے تو توق بنا کے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا گلے میں ڈال دے گا، جو کہ اس شخص کے گلے میں ہوگا. فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، میں نے خطاب کیا اور یہ بیان کیا
اور پیغام دیا لوگوں کو کہ یہ پیغام ہے اسلام کا پیغام. ہر آدمی ہمارا اسلام کا پیغمبر ہے, سفیر ہیں ہم اسلام کے. ہماری ذمہ داری ہے جتنا ہمارے پاس پیغام ہے اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچائیں. کہتے ہیں اگلا جمعہ آیا تو ایک شخص میرے پاس آیا, کہتا ہے آپ نے مجھے جو وہ حدیث بیان کی تھی, میں بازار میں گیا, ایک شخص ناجائز مارکیٹ بنا رہا تھا, بزرگ آدمی تھے لیکن پاور والا آدمی, پاور والا ہی آدمی کم سکتا, کمزور آدمی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں میں نے کہا جی بابا جی ایک بات سنیں آپ سے کہنا. کہتے ہیں جی بیٹا فرمائیں. میں نے کہا یہ جو آدمی نے ایک وہ جو بٹھل جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر, وہ اٹھایا ہوا ہے مٹی کا, کیا یہ آپ اٹھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو کمزور آدمی ہوں, کیسے اٹھاؤں؟ اچھا اگر یہ 7 گناہ کر کے آپ کے سر پہ رکھا, یہ فرما. کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو بیٹا؟ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تھا, میں نے جمعے کے خطبے میں یہ سنا کہ جو شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا ہے اللہ اس کو 7 گنا اس کا توق بنا دے گا, اور دوسری حدیثوں میں کہتے ہیں 7 زمینوں کے اندر دسا دیا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے جو فرمایا سارا کام ختم کرو, یہ جس کا حق ہے وہ حق. تو اللہ کے رسول کی جو حدیث مبارکہ, یہ قرآن کی تعلیمات ہیں, یہ اللہ کے مخلوق تک پہنچایا جائے. یہ معاملات جو ہیں, یہ معاملات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات الہی جو ہیں وہ نازل